أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھنا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ کے سامنے 29ویں پارے میں سے سورہ قیامہ کی ابتدائی 15 آیات تلاوت کی گئیں. نزول کے اعتبار سے مکے کے ابتدائی دور کی نازل شدہ سورہ ہے، اور چونکہ قرآن پاک کے نزول کا آغاز مکے سے ہی ہوا تھا تو مکے کے ابتدائی دور کی آیات کی چند نشانیاں اور خصوصیات ہیں جو مختلف جگہوں پر مفسرین نے پیش کی ہیں. اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ اس کے اندر کل 40 آیات ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس شاندار کلام کا، بے نظیر کلام کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے یہ. ان کو پڑھنے کے اندر بھی ایک لطف موجود ہے، ایک سرور موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات کب نازل کی؟ جس کے اندر یہ بات آئی تھی کہ لا تحرک لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان کو تحریک دینا، تیزی سے بولنا، عجلت کرنا یہ نہ کریں، زبان تیز نہ کریں بلکہ زبان کو آہستہ سے استعمال کریں، تیز اس کو نہ پڑھیں اور کوئی عجلت سے کام نہ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں آپ کو یاد کرا دے گا. یہ ذمہ رب کائنات نے خود لیا. اسی طرح سورہ طٰہٰ کے اندر رب کائنات نے فرمایا کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، عجلت مت کرو اس قرآن کے معاملے کے اندر، مِن قبل ان يقضى إليك وحيه، اور دیکھو قرآن پڑھنے میں عجلت نہ کیا کریں جب تک کہ آپ تک یہ وحی مکمل نہ ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ریپیٹ کرنے میں، ورجائن میں، دہرانے کے اندر ذرا عجلت کیا کرتے تھے. جب شروع کی وحی کا دور تھا تو رب کائنات نے کہا کہ یہ عجلت نہ کریں، یہ فکر نہ کریں کہ یہ آپ بھول جائیں گے. اس کا یاد رکھوانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اسی طرح سورہ اعلیٰ کے اندر فرمایا رب کائنات نے کہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم جلد ہی آپ کو یہ پڑھائیں گے، آپ فکر نہ کریں. فَلَا تَنْسَى، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ آپ کو بھلوائیں گے بھی نہیں. یہ ذہن نشین کروانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو اس ترتیب سے اگر ان آیات کو دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو آیات ایک دوسرے کے پیچھے تواتر کے ساتھ آئی ہیں، یہ مکے کی ابتدائی دور کی آیات تھیں، جن میں سورہ قیامہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ طٰہٰ کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور سورہ اعلیٰ کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. کل 40 آیات کی یہ سورہ ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ ان 40 آیات کے اندر رب کائنات نے کیا چیزیں بیان فرمائی ہیں، تو جب اس قرآن پاک کی سورہ کو بندہ پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو رب کائنات نے پیغام دیا ہے اور جس انداز سے پیغام دیا ہے وہ انداز بڑا اعلیٰ ہے اور بڑا ایسا اثر انداز ہونے والا انداز ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کے دل اور دماغ کو مسحور کر ڈالے گا. اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر حقائق بیان کیے ہیں، اس قدر دلائل بیان کیے ہیں، تصاویر پیش کر دی ہیں رب کائنات نے مختلف مناظر کی، اور وہ مناظر اور وہ اثرات اور وہ اشارات جب انسان کے دل پر نازل ہوتی ہیں، جب انسان کے دل پر سامنے آتی ہیں، تو انسان ان اثرات کو اپنے دل پر اس طرح قبول کرتا ہے کہ جو حقیقتیں بیان کی گئی ہیں ان آیات کے اندر، انسان ان کا انکار کرنے کے لیے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. بڑا انسان کو متاثر کرنے والی یہ آیات ہیں. اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے
کہ یہ آیات، یہ سورہ مبارکہ نہایت ہی قوت کے ساتھ، اپنے ایک خاص اسلوب کے ساتھ اور ایک نہایت بھرپور انداز کے ساتھ اور بڑی کثرت کے ساتھ انسان کے سامنے اپنے واقعات کو پیش کرتی ہے اور دلائل کو پیش کرتی ہے۔ اس کے اندر جو انداز رب کائنات نے اختیار کیا ہے، جو تعبیریں رب کائنات نے بیان فرمی ہیں، جو عبارتیں رب کائنات نے بیان فرمائی ہیں، وہ انتہائی شان اور شوقت والی ہیں۔ ان کے اندر رب کائنات نے جو انداز اختیار کیا بڑا مترنم انداز ہے ان کا، اور یہ نہایت ہی معنی خیز انداز ہے ان کا۔ اور اگر کوئی چاہے تو اگر کھلے دل کے ساتھ ان کو پڑھے اور شعور کے ساتھ ان کو پڑھے تو یقیناً انسان ان آیات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جب انسان ان کو پڑھتا ہے تو اثر دل قبول کرتا ہے، اور دل پر اس طرح انداز ہو جاتی ہیں کہ دل کے اندر جو انسان کے جو بھی شکوک اور شبہات قیامت کے بارے میں ہوں یا خود اپنے اندر موجود جو شواہد رب کائنات نے رکھے ہوئے ہیں ان سے متعلق کچھ شکوک و شبہات اگر ایمانیات کے حوالے سے اس کے اندر موجود ہیں تو ان کو بھی دور کرنے کے لیے سورہ مبارکہ کافی ہو جاتی ہے۔ پھر جو آج 15 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، ان 15 آیات پر اگر غور کریں تو ابتدائی 2 آیات ہی بنیادی طور پہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ مقدمہ ہیں، اور باقی جو آیات ہیں اس مقدمے کی پوری تفصیل ہے جو رب کائنات نے پھر بیان فرمایا۔ اور پہلی آیت کو دیکھیں کہ گزشتہ سورہ کی طرح اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی رب کائنات فرمایا کہ لا اقسم بیوم القیامہ۔ رب کائنات نے اس معاشرے کے اندر جو مکے کا معاشرہ تھا، اس معاشرے کے اندر کہ جہاں قیامت کا ذکر چھیڑ دیا گیا، تو وہ لوگ کہ جو موت کی بعد کی زندگی کے بارے میں اس تصور کے اندر تھے کہ یہ زندگی ہی بس آخری زندگی، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کیا اٹھایا جانا، کیا انسان کو دوبارہ زندہ کیا جانا، کیا انسان کا حساب کتاب لینا، تو یہ بس سمجھتے تھے کہ دنیا کی زندگی ہے سندھی میں زندہ جو کوئی ڈاڈھو سو گابو، جو اس کے اندر قدرت لگ گیا، جو اس کے اندر طاقت حاصل کر گیا، جو اس کے اندر طاقتور ہو گیا، اس نے جو کچھ معاشرے کے اندر کر لیا، جو کچھ لوگوں کے اوپر کر لیا، جو ظلم کیا، اس کو حاصل ہو گیا جو کچھ حاصل ہونا تھا، اب اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تم بھول کے اندر پڑے ہو، تم ایک ایسی سوچ لے کر پڑے ہوئے ہو کہ جو سوچ تمہیں خود اپنے ایک بہت بڑی گمراہی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ اور پھر رب کائنات نے قسم کھائی، اور اللہ اگر کسی چیز پہ قسم کھاتا ہے تو رب کائنات خود اس قسم کے لحاظ سے گواہ بن جاتا ہے، کیونکہ قسم کے معنی یہی ہوتی ہیں کہ گواہ بنایا جانا کسی کو، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو گواہ بنانا یعنی کہ قسم کھانا شرک ہے، کیونکہ کون ہے کہ جو ہمیشہ رہے گا اور اس قسم کے لحاظ سے میدان حشر کے اندر گواہی دے سکے گا؟ وہ گواہی دینے والی ذات تو پھر اللہ رب العالمین کی ذات ہے، تو قسم صرف اللہ رب العالمین کی کھائی جاتی ہے، غیر اللہ کی قسم کھانا شرک بن جاتی ہے۔ اور دیکھیں یہاں پر رب کائنات نے کس چیز کی قسم کھائی ہے؟ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں اس دن کی کہ جس دن کو قیامت کا نام دیا گیا ہے۔ کسی مفسر نے اس لفظ قیامہ پر بات کی، اور مفسر کہتا ہے کہ قیامہ قیام کے معنوں میں آتا ہے۔ ہم نماز میں بھی حالت قیام کے اندر ہوتے ہیں، کھڑی ہوئی حالت کو قیام کی حالت کہا جاتا ہے۔ یہ جو قبروں کے اندر لیٹے ہوئے لوگ ہیں، پڑے ہوئے لوگ ہیں، جن کو ہم لٹا کر آ جاتے ہیں قبروں کے اندر، یہ ان کے لیے پیغام ہے کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے نہیں لٹایا گیا، ایک مقرر مدت کے لیے لٹا دیا گیا ہے، اور ایک وقت آنے والا ہے کہ جب تمہیں ان قبروں سے نکال کر دوبارہ کھڑا کر دیا جائے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایک قسم کے بعد تواتر کے ساتھ دوسری قسم رب کائنات نے کھائی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم کھاتا ہوں میں نفس لوامہ کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے اندر جو نفس موجود ہے، اس نفس کی بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک نہیں، ایک سے زیادہ قسمیں موجود ہیں، اور ان قسموں میں سے رب کائنات نے یہاں پر ایک نفس کی قسم کھائی ہے کہ جس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر رب کائنات نے دیگر نفسوں کی بات بھی کی ہے۔ ان نفسوں کی اگر ہم لوگ بات کریں تو رب کائنات نے کہیں نفس مطمئنہ کی بات کی ہے، نفس امارہ کی رب کائنات نے بات کی ہے۔ تو یہ مختلف جو نفوس ہیں، ان نفسوں کی رب کائنات نے مختلف جگہوں پر بات کی ہے۔ 3 نفس جو قرآن پاک نے بیان فرمائے اور رب کائنات نے بیان فرمائے، ان میں ایک نفس امارہ، دوسرا نفس لوامہ، اور تیسرا نفس مطمئنہ ہے۔ اب اگر ان تینوں نفسوں کی ہم لوگ بات کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نفس امارہ انسان کے اندر وہ نفس ہے جو ہر وقت انسان کو برائی کے لیے اکساتا ہے، برائی کی ترغیب دیتا ہے، برائی کی طرف بلاتا ہے، اور برائی کے لیے انسان کے اندر ذوق اور شوق پیدا کرتا ہے۔ یوں کہ اگر کسی کو سگریٹ پیتا ہوا انسان دیکھے تو دل میں خواہش پیدا ہو جائے کہ میں بھی سگریٹ پی لوں، کسی کو رشوت لیتا ہوا دیکھ لے
تو خواہش پیدا ہو جائے کہ میں بھی رشوت لے لوں، یا گناہ کا کوئی بھی کام انسان کرے تو انسان کے اندر ایک ایسا نفس موجود ہوتا ہے کہ جو انسان کو ترغیب دیتا ہے کہ یہ انسان بھی وہ گناہ کا کام کرے۔ کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے، کسی کو زنا کا کرتے ہوئے سنے، یا کسی عورت کے ساتھ کسی مرد کو اسی حالت میں دیکھے کہ انسان اس حالت میں دیکھ کر ترغیب محسوس کرے کہ مجھے بھی عورت اس حالت کے اندر میسر آ جائے، یا عورت مرد کو اس حالت کے اندر دیکھ لے۔ تو یہ ترغیبات جو نفس انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، یہ ترغیبات پیدا کرنے والا نفس نفس امارہ کہلاتا ہے۔ پھر دوسرے نفس کی بات کی گئی جس کو نفس لوامہ کہا گیا، اور پھر نفس لوامہ کی تفصیل جو قرآن پاک نے بیان کی، جو احادیث میں بیان ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ انسان کے اندر ایک ایسا نفس بھی موجود ہے کہ جب انسان برائی کرتا ہے تو اس برائی کے اوپر انسان کے اندر سے ایک نفس ملامت کرتا ہے کہ تو نے غلط کام کر دیا، تجھے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کام کر کے تو نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، یہ کام کر کے تو نے اپنی آخرت خراب کر دی۔ اس طرح کا ایک نفس انسان کے اندر موجود ہے۔ یا کوئی نیکی کا موقع ہو، انسان وہ نیکی نہ کرے، وہ نیکی چھوٹ جائے انسان سے، اس نیکی چھوٹنے کے اوپر بھی انسان کا نفس اس کو ملامت کر رہا ہو کہ دیکھ کہ تو نے نماز قضا کر دی، ابھی اذان ہوئی تھی، تجھے نماز پہ جانا چاہیے تھا، تو نماز پر نہ گیا۔ تو یہ جو ملامت کرنے والا نفس ہے، اس نفس کو پھر ہم اردو میں ضمیر بھی کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ تیرا تو ضمیر ہی مردہ ہو گیا ہے، کہ تیرے اندر اب یہ بات رہی نہیں باقی کہ تیرے اندر ایسی اکساہٹ پیدا ہو جائے کہ تو نیکی کا کام کرنے کے لیے اپنے اندر ترغیب محسوس کرے، حسرت محسوس کرے اور خواہش محسوس کرے۔ تو وہ جو نفس ہے کہ جو انسان کو نیکی کی طرف بلائے اور انسان سے خطا ہو تو اس کی مذمت کرے، اس کو روکے، اس کو ٹوکے، اس کے اندر احساس کو پیدا کرے، تو یہ نفس انسان کا نفس لوامہ کہلاتا ہے۔ اور ایک نفس اور ہے جس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا نفس ہے کہ جس نفس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر انسان کو مطمئن کر دیا، اب اس کو اطاعت کے سوا کوئی راہ سوچتی نہیں، اور اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ جب اللہ کی عبادت، اللہ کی نیکی کے راہ سے اس کو ہٹایا جاتا ہے تو گویا کہ اس کو مچھلی ہے پانی سے نکال دیا گیا ہے، اللہ کی اطاعت کی راہوں کی طرف یہ تڑپتا ہوا اور دوڑتا ہوا بھاگتا چلا جاتا ہے کہ مجھے رب کائنات کی اطاعت کے وہ راستے مل جائیں، اور نمازوں کے وہ راستے مل جائیں، عبادتوں کے وہ راستے مل جائیں، اقامت دین کی جد و جہد کے وہ راستے مل جائیں، اور مجھے جہاد کے وہ راستے مل جائیں کہ میں رب کی رضا کو حاصل کر سکوں۔ صوفیاء کرام نے ان نفوس پر بڑی بات کی ہے، اور اہل صوفیاء تو کہتے بھی یہی ہیں کہ تصوف تو نام ہی اس دل کام کا ہے کہ صاف کیا جائے اپنے اندر کو۔ تو کس چیز کو صاف کیا جائے؟ اس نفس کو صاف کیا جائے، اور کس چیز سے صاف کیا جائے؟ کہ وہ جو اندر میں نفس امارہ موجود ہے، جو انسان کو برائی کے لیے اکسا رہا ہے، اس نفس امارہ کو مارا جائے، اس کو دفن کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، اندر سے اللہ کی معصیت کی سوچ جو پیدا ہوا کرتی ہے اس سوچ کے راستوں کو مسدود کیا جائے اور ختم کیا جائے۔ پھر اس کے لیے وہ مشقت کرتا ہے، پھر اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، پھر اس کے لیے وہ ریاضتیں کرتا ہے، پھر اس کے لیے وہ عبادتیں کرتا ہے، اور پھر جب ریاضتیں اور عبادتیں کر کے اپنے اندر کے اس نفس امارہ کو وہ مارتا ہے تو اس کے اندر نفس مطمئنہ، اور جس کو ہم نفس لوامہ بھی کہتے ہیں، وہ نفس لوامہ وہ اندر سے زندہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اندر روشنی آ جاتی ہے، اب اس کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے۔ کیفیت دیکھیں کہ ایک کیفیت یہ تھی کہ انسان گناہوں کی طرف لپک رہا ہے، گناہوں کا اس کو شوق ہو گیا ہے، گناہوں کے لیے تڑپنے لگا ہے، گناہوں کی وہ سوچ لیا وقت چل رہا ہے، لیکن پھر کیا ہوا کہ اس کو کوئی ایسا اللہ رب العالمین کا پیغام مل گیا، راہ مل گئی، تحریک مل گئی، یا کوئی فرد مل گیا جس کو عرف عام کے اندر ہم رہنما یا مرشد بھی کہا کرتے ہیں، وہ جو بزرگان دین ہمارے ہوتے ہیں، جن کی صحبت اس کو مل گئی، اس صحبت کو پا کر وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے نفس کو پاک کرنا ہے اور صاف کرنا ہے۔ پھر نفس کو پاک اور صاف کرنے کے لیے اس کو ریاضتیں بتائی جاتی ہیں، ذکر و اذکار بتائے جاتے ہیں، اس کو عبادتیں بتائی جاتی ہیں، قرآن کے اندر بیان ہوئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ ان طریقوں کو اختیار کر کے اپنے اندر کے نفس کی کچی کو اور ٹیڑھے پن کو وہ ختم کرنے کی جد و جہد کرتا ہے اور مشقت کرتا ہے اور محنت کرتا ہے، جس کے نتیجے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کی کجی اور جو اس کے اندر کا ٹیڑھ ہوتا ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر ایک دوسرا اس کے اندر نفس موجود ہے جس کو لوامہ کہا جاتا ہے۔ اب وہ جو ہے کہ بیرومیٹر کا کام کر رہا ہے، انڈیکیٹر کا کام کر رہا ہے کہ تو دائیں طرف مڑ گیا ہے
کہ تو بائیں طرف مڑ گیا ہے، اس کو فوراً وہ اشارے دیا کرتا ہے، خبردار تیرا راستہ تو یہ تھا، تو نے اپنا راستہ چھوڑ دیا ہے، تو کس راہ کی طرف چل گیا ہے، اس راہ پہ تجھے نہیں جانا تھا، تجھے تو اس راہ کے پر جانا تھا۔ تو اندر میں ایک ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو اس کے اندر ملامت کرنا شروع کر دیتی ہے، مذمت کرنا شروع کر دیتی ہے، اس کو ٹوکنا شروع کر دیتی ہے، اس کو جھنجھوڑنا شروع کر دیتی ہے، اس کو بیدار کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جب بھی وہ غلط راہوں پر چلتا ہے تو اس کو روکنا شروع کر دیتی ہے۔ اور پھر جب یہ مجاہدہ کرتا ہے، یہ کوششیں کرتا ہے کہ اس کوشش کو اپنے اندر وہ زندہ رکھے، اندر کے ضمیر کو زندہ رکھے، اس ضمیر کو زندہ رکھنے کے لیے وہ کٹھن محنتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ نفس کے اندر کی اس آواز کو، نفس لوامہ کی اس آواز پر لبیک کہنا شروع کر دیتا ہے، اس کی بات کو ماننا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کی نیکی کی جو کوششیں ہوتی ہیں اندر سے، اس نفس لوامہ کی تحریک کے نتیجے کے اندر، تو یہ پھر نیکیوں کا خوگر انسان بن جاتا ہے اور برائیوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے۔ گویا کہ وہ جو پہلی کنڈیشن تھی کہ 90%، 95%، 100% برائیوں کی طرف مائل نفس امارہ، اس کو مارا، اب انسان درمیان میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے، اب اس کا رجحان یہ ٹلٹڈ، یہ جھکا ہوا ہے نیکیوں کی طرف، برائیوں کی طرف کم ہے، اس کا گراف نیکیوں کی طرف بڑھا ہوا گراف ہے، اب یہ نیکی کی طرف مائل ہے، نیکی کا شوق رکھنے والا ہے، نیکی کا جذبے رکھنے والا ہے۔ تو معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کی وہ گھنٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں جب کوئی برائی کا کام کرتا ہے۔ اور آخری کنڈیشن یہ ہے کہ اب اس کو سکون ہی نہیں آتا، اطمینان ہی نہیں ہوتا، چین ہی نہیں ہوتا، جب تک اس کی زبان پہ ذکر نہ ہو، جب تک کہ وہ عبادات کی کیفیت کے اندر نہ ہو، جب وہ روحانیت کے اس معراج پر نہ پہنچا ہوا ہو کہ اس کو سکون نہ آتا ہو اللہ کے ذکر سے اور فکر سے، اللہ کی یاد کے سوا، تو وہ نفس مطمئنہ والی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ 3 نفس ہیں جو قرآن پاک میں رب کائنات نے بیان فرمائے ہیں، اور معاملہ یہ ہے کہ اب ہمیں جائزہ لینا ہے، آج ہی جائزہ لینا ہے بیٹھ کر ہمیں، کہ ہمارے نفسوں میں ہم پر اس وقت کون سے نفس کی اجارہ داری ہے، ہم پر اس وقت کون حکمران ہے؟ نفس امارہ ہم پر حکمران ہے، نفس لوامہ ہم پر حکمران ہے، یا نفس مطمئنہ ہم پر حکمران ہے؟ اگر ہمیں برائیوں کے اندر مزہ آ رہا ہے، برائیوں کی تحریک ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے، برائیوں کا شوق اور جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے، اور برائیوں کا ولولہ اور برائیوں کی چاہت ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے، سمجھ لیں کہ نفس امارہ، شیطانی نفس، شیطان کا ہتھیار ہمارے اندر موجود ہے، اور وہ شیطان ہم پر حاوی ہے، اور وہ ہم پر قابض ہو چکا ہے، اور وہ ہمیں مکمل گھسیٹ کر خدا کی نافرمانی اور خدا کی معصیت کے راستوں پر ہمیں لے کر چل چکا ہے۔ اس نفس کو مارنے کے لیے ہمیں مجاہدہ کرنا پڑے گا، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ پھر وہ اگر کیفیت ہماری یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ راہیں چھوٹی ہم سے، تو فکر مندی پیدا ہو گئی، ہمیں یاد آنے لگا کہ وہ دور بھی تھا کبھی ہم نمازوں کے بڑے پابند تھے، یاد آنے لگا وہ کہ درس قرآن کی محفلیں منعقد کیا کرتے تھے، دیکھو آج وہ نہیں کر رہے، ایک فکر مندی اندر سے، دعوت دین کی راہوں میں نکلا کرتے تھے، اب نہیں نکل رہے، ایک فکر مندی پیدا ہو رہی ہے، ایک سوچ پیدا ہو رہی ہے، ایک ملامت پیدا ہو رہی ہے کہ سب کیوں ہو رہا ہے، کیوں وہ راہیں ہم سے چھوٹ گئی ہیں، کیوں ان راہوں کو ہم نے اختیار نہیں کیا ہوا، کیوں ان راہوں کو ہم نے نہیں پکڑا ہوا، کیوں اللہ رب العالمین کی رضامندی کے راستوں کو ہم نے نہیں پکڑا ہوا۔ یہ اندر کی ایک کشمکش ہے، یہ اندر ایک ایسا چوکیدار بیٹھا ہوا ہے کہ جو ہر وقت انسان کو جگا رہا ہے، جو ہر وقت انسان کو بیدار کر رہا ہے۔ تو وہ ہر وقت بیدار کرنے والا اور جگانے والا جو نفس انسان کے اندر موجود ہے، یہ ایک بہت بڑی تحریک موجود ہے، یہ ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ اندر کا ضمیر مردہ نہیں ہوا، وہ ضمیر زندہ ہے، وہ جو آپ کو جگانے والا، وہ جو ہمیں بیدار کرنے والا، وہ جو ہمیں خبردار کرنے والا چوکیدار اللہ میاں نے ہمارے اندر رکھا ہوا ہے، وہ چوکیدار جاگ رہا ہے۔ اور چوکیدار اگر جاگ رہا ہو تو چور داخل ہو کر چوری نہیں کر سکتا۔ اندر کی ملامتیں انسان کے راستے چھڑوا دیتی ہیں، اگر انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا بھی ہے، فاسقانہ زندگی اختیار کیے ہوئے بھی ہے، لیکن وہ جو اندر کا چوکیدار ہے، وہ اندر سے چکو کے مار مار کر، چوٹے مار مار کر، کھڑکھڑا کر انسان کو جگا جگا کر اس کی برائی کے راستوں سے اس کو روکنے کے لیے ہموار کر رہا ہوتا ہے، اس پر محنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ نفس لوامہ ہے جو انسان کے اندر موجود ہے۔ اور پھر تیسری چیز کہ جس چیز کو یہاں نفس مطمئنہ کہا گیا، کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ جو اکساہٹیں تھیں آپ کے اندر اور ہمارے اندر، بار بار گناہوں کی ترغیب اور شوق، یا ہم لڑکھڑا رہے تھے یا ہم گر رہے تھے، گناہوں میں ہم سکون محسوس کر رہے تھے، اب گناہوں میں سکون محسوس نہیں ہوتا۔ گناہوں کی طرف بڑھتے ہوئے اندر میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے، کسی حسینہ کو دیکھتے ہوئے اندر ایک کراہت پیدا ہوتی ہے، کسی گناہ کے کام کی طرف جاتے ہوئے انسان کے اندر کا چوکیدار اس کو پکڑ کے اور اس کو جگا کر کہتا ہے تو کس طرف جا رہا ہے۔ انسان کی جب کیفیت یہ بننا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا نفس مطمئنہ اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا،
دو باتیں رب کائنات نے ساتھ ساتھ کی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یعنی کہ دونوں طرح کی چیزوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ کیا تعلق ہے؟ ذرا غور کریں، یہ چوکیدار اندر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کیوں احساس دلا رہا ہے کہ تو نے غلط کیا؟ غلطی کا احساس کیا ہوگا؟ غلطی کے نتیجے میں برا انجام ہوگا۔ ہر انسان سمجھتا ہے، کتنا بھی برا انسان ہو، چاہے کسی بھی برائی کی زندگی کی شدت کے اندر پڑا ہوا ہو، خواہ اس کے اوپر حکمران نفس امارہ ہی کیوں نہ ہو، آپ جا کر اس سے پوچھ لیں کیا کسی کو قتل کرنا درست ہے؟ تو کہے گا نہیں، قتل کرنا درست نہیں ہے۔ جا کر پوچھیں اس سے کیا زنا کرنا درست ہے؟ بھلے وہ زنا کا خوگر ہو، گناہ کرتا ہو، زنا کرتا ہو، بولے گا نہیں، زنا کرنا اچھا عمل نہیں ہے۔ تو ان گنہگاروں سے جو گناہوں کی دلدل میں خود دھسے ہوئے ہیں اور بے حد دھسے ہوئے ہیں، اس کے قائل اور مائل ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے نہیں، یہ غلط کام ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ احساس کہ غلط کام ہے، یہ احساس غلطی کا کیوں انسان کے اندر پیدا ہو رہا ہے؟ کہ انسان کے اندر اس قیامت کا گواہ خدا نے بٹھا دیا ہے، جس کو نفس لوامہ کہا گیا، جو اندر سے کہتا کہ نہیں، تجھے رب کے بارگاہ میں اٹھنا ہے، یہ غلط کام ہے، غلط کام تجھے نہیں کرنا چاہیے، چونکہ غلط کام کا نتیجہ برا ہے۔ نتیجہ برا کہاں ملے گا انسان کو؟ مالک یوم الدین کی بارگاہ کے اندر۔ تو لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قیامت اور نفس لوامہ، یہ قیامت میں نے پیدا کر دی، مقرر کر دی، طے کر دی، دن طے ہے، گھڑیاں طے ہیں، یہ ہو جائے گی ایک دن جس کو ہو، جب اس کو ہونا ہے، لیکن اس قیامت کا گواہ تمہارے اندر میں نے بٹھا دیا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ وہ جو نفس امارہ کے خوکر اور عادی لوگ ہوتے ہیں، ان کی مثال شتر مرغ کی طرح ہے۔ احساس ان کو بھی ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن اس احساس کے ہوتے ہوئے بھی وہ شتر مرغ کی طرح اپنی چونچ، اپنا منہ مٹی کے اندر دے کر سوچتے ہیں کہ شاید ہم اس خطرے سے بچ جائیں گے۔ یا پھر وہ کبوتر والی آنکھ کہ جو خطرے کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتی ہے، پھر سوچتا ہے کبوتر کہ خطرہ ٹل جائے گا، لیکن خطرہ کبھی اس طرح ٹلا نہیں کرتا جب تک نفس مطمئنہ کو ہم لوگ اپنے پر حاوی نہیں کر لیں گے، اس کو اپنا اڑنا اور بچھونا نہیں بنا دیں گے۔ اسی لیے قرآن پاک کی یہ آیات بڑی اہم آیات ہیں، اور ان آیات کو بار بار پڑھنا، خصوصاً ان دو آیات کو پڑھنا، ان کے مفہوم کو سمجھنا اور ان کی معنی کو سمجھنا، یہ ایک بہت ضروری عمل ہے کہ جو انسان کو اپنی زندگی کے اندر اختیار کرنا چاہیے۔ مفسر قرآن فی ظلال القرآن کے مفسر فرماتے ہیں کہ نفس لوامہ وہ نفس ہے جو بیدار ہے، انسان کے اندر جاگ رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہ خراب ہے، یہ صحیح ہے، خراب کام کیا ہے، صحیح کام کیا ہے، فوراً تمہیں باخبر کرتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ وہ نفس ہے جو خدا کا خوف رکھنے والا ہے، یہ خدا کا خوف رکھنے سے مزید تقویت حاصل کرتا ہے، اور یہ ہر وقت محتاط ہے، انسان کو بھی محتاط رکھتا ہے۔ یہ جہاں غلطی ہوئی وہاں ٹوک دیا اس نے، جہاں اچھائی کی شاباش دی اس نے، اندر سے اطمینان دیا اس نے، اور یہ اپنا حساب رکھنے والا ہے۔ جس کے اندر ایسا نفس موجود ہوگا وہ اپنا حساب رکھے گا کہ کیا صحیح کیا، کیا غلط کیا، یہ قدم اٹھایا یہ صحیح تھا، یہ قدم اٹھایا یہ غلط تھا، یہ فوراً اس کے اندر اس احساس کو پیدا کرتا ہے۔ اور اپنے ماحول پر نظر رکھنے کی بات بھی کرتی ہے نفس، کہ ماحول پہ نظر رکھو کہ دیکھو ماحول میں کیا اچھا ہو رہا ہے اور ماحول میں کیا برا ہو رہا ہے، یہ نفس لوامہ کام کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ نفس لوامہ کو اپنے اندر زندہ رکھنے والے لوگ اپنی خواہشات پر بھی نظر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، کہ یہ خواہشات جائز خواہشات ہیں یا یہ ہماری خواہشات بد خواہشات ہیں۔ اسی لیے یہ نفس اگر انسان کے پاس موجود ہو تو یہ نفس اللہ کی بارگاہ میں قدر کی بات ہے، اللہ کی بارگاہ میں ایسے نفس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم جب دیکھو کہ ایک سچا آدمی، تم دیکھو گے کہ ایک سچا آدمی ہمیشہ تمہیں ملامت کرتا ہوا نظر آئے گا، وہ ہمیشہ ملامت کی حالت میں ہوگا۔ کیوں ملامت کرے گا؟ وہ سوچے گا کہ میری اس بات کا کیا مطلب تھا جو میں نے کی، کیا واقعی یہ میری بات اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تھی، حق پر مبنی تھی، انصاف پر مبنی تھی، سچ پر مبنی تھی، یا یہ بات جو میں نے کی یہ ناحق پر تھی، جھوٹ تھی یا غلط تھی۔ اپنی بات پر وہ اپنا محاسبہ کرے گا۔ یہ محاسبہ کرنے والا نفس یہ نفس لوامہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم جب بھی دیکھو گے کہ جو سچا آدمی ہوگا وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہوا نظر آئے گا، سوچے گا کہ جو میں نے کھایا اس کھانے کا مقصد کیا تھا، سوچے گا کہ میں نے جو یہ بات کی اس بات کا فائدہ کیا تھا۔ رہا فاجر، تو فاجر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تو آگے بڑھتا ہے
بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور بغیر سوچے سمجھے بڑھتا چلا جاتا ہے، گویا کہ آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے اور چلا جا رہا ہے، پتہ نہیں کہ میری منزل کہاں ہے۔ تو فاجر کی مثال یہ ہوتی ہے۔ اس لیے ایسا فاجر آدمی کبھی اپنی آپ کو ملامت نہیں کرتا، برائی کے راستوں پر چلتا ہے اور چلتا ہی چلا جاتا ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کے باشندوں میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اپنے آپ کو قیامت کے دن ملامت نہیں کرے گا، کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے جو حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نیکوکار لوگ بھی قیامت کے دن ملامت کی حالت کے اندر ہوں گے کہ قیامت کے دن نیکیاں تو ساتھ لائے ہیں، اتنی قلیل کیوں لائے ہیں، یہ ملامت کر رہے ہوں گے۔ یہ جو عمل میں نے کیا اتنا تھوڑا کیوں کیا، یہ جو نماز میں نے پڑھی خشیت تھی اتنی کم کیوں تھی خشیت اس کے اندر، یہ جو نماز کے لیے میں گیا اتنی تاخیر سے کیوں کیا۔ تو نیکیوں کے حوالے سے یہ جو نفس لوامہ کے حامل لوگ ہوتے ہیں یہ ملامت کرنے والے لوگ ہیں، یہ ملامت کریں گے میدان قیامت کے روز اپنے آپ کو۔ اسی طرح حضرت اکرمہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تم خیر اور شر دونوں پر ایک دوسرے کو ملامت کرو گے۔ خیر کے کاموں میں اتنا کم خیر کیوں، شر اتنا سا بھی شر کیوں، چاہے تم خیر کرو چاہے تم شر کرو، لیکن خیر اور شر دونوں کے معاملے میں تم ہمیشہ ملامت کرنے والے ہوگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ ملامت زدہ نفس ہے، یہ نفس لوامہ جو کسی مذموم بات پر ملامت انسان کے لیے کرے۔ ابن جریر نے بیان فرمایا کہ نفس لوامہ سے مراد وہ نفس جو اپنے آپ کو خیر اور شر پر ملامت کرے اور جو خیر رہ جائے اس پر ندامت کرے انسان کہ یہ خیر مجھ سے رہ کیوں گیا، یہ نیکی مجھ سے رہ کیوں گئی، یہ عبادت مجھ سے رہ کیوں گئی، یہ نوافل مجھ سے رہ کیوں گئے، یہ ذکر مجھ سے رہ کیوں گیا، یہ فکر مجھ سے رہ کیوں گئی۔ ہر وقت وہ ملامت کی کیفیت کے اندر ہوگا۔ یہ نفس لوامہ ہے جو انسان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تدبر قرآن کے اندر مولانا امین حسن صلی فرماتے ہیں قیامت کا انکار آدمی کے خود اپنے قلب و ضمیر کی تکذیب کے ہم معنی ہے۔ ضمیر جو اندر موجود ہے خود قیامت کی نشانی ہے اور خود قیامت کی علامت ہے۔ انسان اگر یہ تکذیب کر رہا ہے تو خود اپنے اندر کی تکذیب کر رہا ہے۔ نفس لوامہ کی بات ہوئی اور قیامت کی بات ہوئی، ان دو باتوں کو کرنے کے بعد اب رب کائنات نے قیامت کے پورے نقشے کو بیان کرنا شروع کر دیا کہ اس کے علامات، اس کی نشانیاں، اس کے وجود، اس کی حقیقتیں کس طرح ہیں۔ تم کہتے ہو کہ قیامت واقع نہیں ہوگی، کیسے نہیں واقع ہوگی؟ پھر تم کہتے ہو واقع ہو جائے گی تو خدا کیسے دوبارہ انسان کو تخلیق کرنے پر قادر ہے، کیسے قادر ہے؟ تو رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ، انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ رب العالمین کس طرح دوبارہ ہماری ہڈیوں جمع کرے گا۔ عظامہ ہڈیوں کو کہا جاتا ہے۔ اَيَحْسَبُ وہ حساب کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کس طرح وہ رب کائنات ہماری ہڈیوں کو دوبارہ جوڑے گا۔ انسان اس طرح کے سوال کر کر کے قیامت کا انکار کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ ضمیر جو اندر موجود ہے وہ خود انسان کو یہ کہتا ہے کہ جو کل ایک غلیظ قطرے سے ایسا انسان تخلیق کر سکتا ہے، کیا وہ دوبارہ زمین پر میں پڑے ہوئے اس انسان کے اس مجسمے کو کہ جس کے ذرات اس زمین کے پاس امانت ہیں، خدا اس زمین سے کہے گا کہ میری امانت مجھے واپس کر، تو کیا زمین خدا کے حکم سے وہ امانت خدا کو واپس نہیں کرے گی؟ کیا خدا اس بندے کو دوبارہ تخلیق نہیں کر سکتا؟ سورہ یوسف کے اندر آتا ہے وما ابری نفسی ان النفس لامارہ بالسوء، اور یہ جو نفس امارہ کی میں نے آپ کے سامنے بات کی، جو برائی کی طرف اکساتا ہے انسان کو، اور فرمایا اور میں نے اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، میں اپنے نفس کو بری و ذمہ قرار نہیں دیتا، کس نے مجھے بلایا گناہ کے لوگ سایا۔ تو نفس کے حوالے سے پوری بات اللہ رب العالمین نے یہاں کی، اور اس کو کرنے کے بعد حکماء اور عرفاء نے جو بات یہاں پر کی وہ یہ ہے کہ انسان ایک عالم اصغر ہے، ایک چھوٹا عالم ہے، ایک چھوٹی دنیا ہے، لیکن اس چھوٹی دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک عالم اکبر رکھ دیا ہے۔ یعنی کہ خدا جب قیامت کی بات کرتا ہے تو اندر میں ایک قیامت موجود ہے، اگر خدا گواہی دیتا ہے تو اس کے اندر میں وہ ساری گواہیاں موجود ہیں۔ خدا اگر صحیح اور غلط کی بات کرتا ہے تو صحیح اور غلط کے پیمانوں کو تسلیم کرنے والا اور رد کرنے والا ضمیر انسان کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے سقراط حکیم نے کہا، سقراط نے کہا کہ انسان تو کچھ اور نہ کر، اپنے آپ کو پہچان۔ تو نے اپنے آپ کو پہچان لیا، تو نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو یہ نیکی اور بدی کو سمجھنا اور نیکی اور بدی کے لحاظ سے کام کرنا، یہ رب کائنات کی طرف سے انسان کو جو نا ایک حکم ملا ہے۔ تو رب کائنات کی وہ جو بارگاہ کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان
الن نجمع عظامہ، جمع کرنا عظامہ ہڈیاں. تم سمجھتے ہو، تم یہ سوال کرتے ہو، تم یہ سوچتے ہو، انسان یہ سوچتا ہے، انسان یہ پوچھتا ہے کہ کیا اللہ رب العالمین ان ہڈیوں کو جمع کر دے گا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلا ہرگز نہیں، علی ان نسوی بنانا، خدا تو اس قدر قادر ہے کہ تمہاری انگلیوں کے جو پور ہیں، بنانا پوروں کو کہا جاتا ہے، انگلیوں کے پور کو رب کائنات دوبارہ درست بنانے پر، دوبارہ ریکنسٹرکشن کرنے پر رب کائنات قادر ہے. وہ تمہارا بنائے گا جب تمہیں بنانے کا حکم رب کائنات کی طرف سے آ جائے گا. اب دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے تخلیق کے اندر اتنے بڑے معجزے رکھے ہیں. یہاں پر اربوں انسان موجود ہیں، دنیا کی آبادی 7 ارب سے اوپر ہے. ان 7 ارب انسانوں کو کھڑا کر دو، یہ 7 ارب انسان چہروں کے لحاظ سے سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، سب کے پور مختلف ہیں. کہ وہ اتنی قدرت رکھنے والا رب جو یہ چند انچوں کا چہرہ جب تخلیق کرتا ہے تو ہر چہرہ دوسرے چہرے سے مختلف بنا دیتا ہے. چند انچوں کا چہرہ، یہ زبان، یہ آنکھیں. اب جب دوسری دنیاؤں میں، دوسرے ملکوں میں ہم لوگ جاتے ہیں تو جب انسان کی شناخت کو وہ لوگ محفوظ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو کیمرہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، آپ کی آنکھیں، کیمرہ دیکھتا ہے آپ کی آنکھوں کی بناوٹ کو محفوظ کر لیتا ہے. آج کل بایو میٹرک ہوتی ہے کالج والوں کی، تو یہ بایو میٹرک کے لیے کچھ نہیں کرتے، کیمرہ کے سامنے اگر کھڑے ہو جاتے ہیں آنکھوں کو پہچان کے ان کی اٹینڈنس لگ جاتی ہے، انگوٹھے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو ہر آنکھ کی ترتیب، بناوٹ رب کائنات نے دوسرے بندے کی آنکھ سے مختلف رکھی ہوئی ہے. بظاہر میں سب کی آنکھیں کیسی نظر آتی ہیں. تو جو اتنی مختلف آنکھیں بنانے والا، اتنے مختلف چہرے بنانے والا اور اتنے مختلف ہاتھوں کے پور بنانے والا رب، اتنی بڑی قدرتیں رکھنے والا وہ رب ہے، تو کیا وہ رب دوبارہ اس انسان کو تخلیق نہیں کر سکتا؟ تو رب کائنات یہ بات اپنے بندے سے کرتا ہے. پھر دیکھیں گے آوازوں کا معاملہ. میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، میں 10 سال بعد آ کر آپ کے سامنے بات کروں، آپ میری آواز سے مجھے پہچانیں گے. ہر ایک بندے کی آواز دوسرے بندے کی آواز سے مختلف. ہم میں سے کسی کو بھی اٹھا کے باہر بھیج دیں، اگر کسی نے پہلے وہ آواز سنی ہوگی، وہاں سے وہ آواز جا کر دے تو بندہ پہچان جائے گا فلاں بندہ ہے، اس کی آواز ہے. مرد کی آواز مختلف، عورت کی آواز مختلف، بوڑھے کی آواز مختلف، بچے کی آواز مختلف. اتنا بڑا قادر مطلق اور خالق اور مالک، اس سے بندہ سوال کر رہا ہے کہ وہ قیامت بنا سکے. خدا کہتا ہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں، میں گواہ بنتا ہوں کہ میں قیامت کو برپا کرنے پر قادر بھی ہوں اور برپا کروں گا بھی صحیح. چاہے تم کتنا ہی اپنے اندر موجود نفس اور چوکیدار کے بار بار کے احساس دلانے کے باوجود بھی تم اس قیامت کا انکار کرو، تمہارے انکار سے قیامت ایسا نہیں کہ واقع نہیں ہوگی، قیامت تو برحق ہے اور قیامت کو واقع ہو کر رہنا ہے اور وہ قیامت واقع ہو کے رہے گی. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بل ہرگز نہیں مگر انسان ارادہ کرتا ہے. یرید الانسان، یرید ارادے سے نکلا ہے، بل یرید الانسان، انسان ارادہ کرتا ہے لیفجر امامہ. یہ جو فسق اور فجور کی زندگی ہے، گناہوں کی زندگی ہے، اس کو آگے بھی جاری رکھیں. اس کو آگے جاری رکھنے کی اس کے اندر ایک خواہش موجود ہوتی ہے، اس بنیاد پر کہ قیامت کا جھوٹے دلاسوں کے اوپر احساس اپنے اندر پیدا کر کے شتر مرغ کی طرح اپنی منہ مٹی کے اندر دیکھ کر وہ سوچتا ہے قیامت واقع نہیں ہوگی، اور گناہوں کی زندگی کو اپنے من پسند دلائل کی بنیاد پر قیامت سے انکار کر کے گناہوں کا خوگر بن کر چلتا ہے. تمہارا یہ گناہوں کا خوگر بننا، تمہارے اس طرح کی سوچوں کا تم پر حاوی ہو جانا قیامت کو واقع ہونے سے نہیں روک سکتا. یہ تمہارے اندر کی خواہش ہے، تم گناہوں کی لذتوں میں اور محبتوں میں پھنسے ہوئے بندے ہو. اس زندگی نے تمہارے قدموں کو جکڑ رکھا ہے. اسی لیے باوجود واضح دلائل، تمہارے اندر کے دلائل، تمہارے اندر موجود قیامت کی نشانیاں، اندر کے تمہارے احساسات، اندر کے وہ جو کچوکے تمہیں مار رہا ہے تمہارا ضمیر، ان کو دبا کر تم قیامت کا انکار کر رہے ہو. تمہارے اس انکار سے ایسا نہیں ہے کہ قیامت اللہ رب العالمین ٹال دے گا، قیامت برحق ہے اور قیامت واقع ہو جائے گی. کہتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، سوال کرتا ہے کہ کب ہوگی واقع تمہاری قیامت، یعنی کہ مذاق اڑاتا ہے، ٹھٹھولیاں مچاتا ہے. انکار کی اس روش پر قائم رہ کر یہ سمجھتا ہے کہ میں قیامت کے اس عذاب سے، اس پکڑ سے بچ جاؤں گا. رب کائنات کہتا ہے کہ تیرا یہ انکار تجھے قیامت سے نہیں بچا پائے گا، چونکہ جب وہ قیامت واقع ہوگی تو اس قیامت کا واقع ہو جانا اتنا حیرت ناک، غضب ناک اور انسان کو اس طرح خطرناک انداز میں حیرت زدہ کر دے گا کہ انسان کی پریشانی کے سوا انسان کے پاس کچھ نہیں بچے گا. پھر خدا کہتا ہے کہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ،
جب تیری آنکھیں برق کی وجہ سے قیامت کے ان رونما ہونے والے واقعات کو دیکھ کر چندھیا جائیں گی، تو حیران ہو جائے گا جب قیامت واقع ہوگی۔ قبر سے تو اٹھے گا تو ایک دوسرے کے پیچھے جو پے در پہ تیرے سامنے واقعات ہو جائیں گے، چیزیں زندہ کر کے اٹھائی جا رہی ہوں گی۔ قتل کیا جانے والا بندہ، مقتول جو قتل کر دیا گیا تھا، وہ اٹھا کر کھڑا کر دیا گیا۔ وہ جو خزانہ تو نے چوری کیا، وہ خزانہ تیرا باہر نکال کر خدا رب ذوالجلال نے پھینک دیا۔ وہ عورت جس سے تو نے زنا کیا تھا، آج تیرے گناہ کی گواہی کے طور پہ خدا نے اس کو کھڑا کر کے تیرے سامنے پیش کر دیا ہے۔ تو اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اس خزانے کو بھی دیکھ رہا ہے، سارے زندگی کے سارے شواہد کو، ساری زندگی کے سارے گناہوں کو، گناہوں کے اسباب کو اور گناہوں کے سامان کو جب اپنے سامنے تو قیامت کے دن جب اٹھے گا تو فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، تیری آنکھیں ان چیزوں کو دیکھ کر چندھیا جائیں گی، تو خوف زدہ ہو جائے گا، تو دہشت زدہ ہو جائے گا، اور تیرا عالم ایسا ہو جائے گا کہ تو پریشان ہو جائے گا۔ پھر خدا فرماتا ہے کہ وہ قیامت کوئی معمولی قیامت نہیں ہے، وہ خسف القمر، رب کائنات خسف کر لے گا اس سورج کو، اور خسف کے معنی رب کائنات اس کی روشنی ختم کر دے گا۔ مفسرین نے مختلف معنی بیان فرمائی ہیں۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، رب کائنات شمس اور قمر، سورج اور چاند کو جمع کر دے گا۔ اب وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند کی روشنی ختم ہونا، چاند تو روشنی لیتا ہے سورج سے، اس کا مقصد ہے کہ سورج بھی بے نور ہو جائے گا اور چاند بھی بے نور ہو جائے گا۔ اور یہ بیان بھی مفسرین نے بیان فرمائی کہ رب کائنات دونوں کو جمع کر دے گا۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، قیامت کا دن کیسا عجیب دن کہ جمع ہو جائیں گے چاند اور سورج دونوں۔ مفسرین نے بیان فرمایا کہ ایسا عالم بھی ہوگا کہ سورج اور چاند ایک ہی سمت سے ایک ہی وقت میں دونوں طلوع ہوں گے۔ یہ عالم ہو جائے گا رب کائنات کی طرف سے۔ تو خدا کے حکم سے سورج بچ نہیں پائے گا، سورج کے پر خدا کا حکم، چاند پر خدا کا حکم، خدا کے حکم سے طلوع ہونا، خدا کے حکم سے غروب ہونا، خدا کے حکم سے روشنی دینا، خدا کے حکم سے روشنی ختم ہو جانا۔ خدا کہتا ہے کہ سارا معاملہ میرے ہاتھ کے اندر، جب وہ قیامت واقع ہوگی تو یہ معاملہ سارا رب کائنات کے ہاتھ میں ہے۔ تو رب کائنات کہتا ہے کہ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، جنبا نبا خبر سے نکلا ہے کہ رب کائنات کہتا ہے کہ تجھے خبر ہو جائے گی انسان کو، یومئذٍ، اس دن، يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ، خبر ہو جائے گی انسان کو، پتہ چل جائے گا انسان کو، معلوم ہو جائے گا انسان کو۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ، اس دن، بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، جو اس نے آگے نیکیاں کی تھیں اور جو اس نے پیچھے کے لیے نیکیاں چھوڑی تھیں، جو اعمال اس نے چھوڑے تھے، جو دنیا کے اندر چھوڑ گیا، جو آگے کے لیے چھوڑ گیا، سارے کے سارے اعمال اب رب کائنات کی طرف سے اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ معارف القرآن کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو نیک کام اپنی موت سے پہلے اس نے کر لیے وہ قدم ہے، اور جو کام اس نے دنیا کے اندر ایسے چھوڑ دیے کہ جن کا سلسلہ اور اجر بعد کی زندگی میں بھی اس کو ملتا رہے گا، وہ اخر ہے۔ اسی طرح حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ قدم سے مراد، یعنی کہ تقدم سے مراد رہی ہے کہ وہ جو اعمال صالحہ انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے، اور مآخر سے مراد وہ عمل صالحہ جس کو وہ کر تو سکتا تھا مگر اس نے نہیں کیا۔ قدم و اخر، یہ بھی تو کر لیتا تو تجھے اور اجر ملتا، تجھے اور ثواب ملتا۔ یومئذ بما قدم و اخر، تقدیم اور تاخیر، یہ دونوں کا کام، اول کام جو تو نے زندگی میں کیے، زندگی میں جو اور کام تھے تو کر سکتا تھا، تو نے نمازیں چھوڑ دیں، نمازوں کا اجر رکھا رہے گا، دیکھ تو نے چھوڑ دیا ان اجر کو۔ سارے نیکی کام، صدقے کام، خیرات کے کام، بہت سے کام تھے جو تو کر سکتا تھا، وہ سارے کام پیش کر دیے جائیں گے۔ جو تو نے حاصل کر لیا، جو تو نے پا لیا، جو تو نے ضائع کر دیا، پا لیا وہ بھی پیش کر دیا جائے گا تو اس کو دیکھے گا، جو تو نے ضائع کر دیا وہ بھی تیرے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ تو رب کائنات کے حوالے سے یہ دونوں چیزیں رب کائنات ظاہر کر دے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، رک جاتے ہیں، عمل ختم۔ پھر فرمایا مگر 3 عمل جاری رہتے ہیں، 3 اعمال ایسے ہیں جو جاری رہتے ہیں، اور ان میں سے پہلا عمل وہ صدقہ جاریہ، ایسا کام کر دیا کہ جو جاری ہے، آپ نے علم چھوڑا، آپ نے ایسا عمل چھوڑا، ایسا کام چھوڑا جو جاری ہے، اس کا اجر ملتا رہے گا، اور وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اب دیکھیں ہم قرآن پاک کی تفاسیر پڑھ رہے ہیں، بزرگوں نے تفاسیر رکھی، یہ علم چھوڑا اپنے پیچھے، آج بھی جب ان کی تفاسیر کو اٹھا کر ہم پڑھتے ہیں اجر ان کو ملتا ہے کہ جنہوں نے تفاسیر پر اتنی محنت کی۔ وہ دین کی راہ سجانے والی کتاب ہیں، وہ علم کی کتاب ہیں،
وہ راستے اور وہ علم کے دروازے جو لوگ کھول گئے، جس کی وجہ سے آج تک لوگ راہ ہدایت پا رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت کا وہ سامان ہے کہ جس کا اجر مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ یہ نیکی کا معاملہ کہ آواز کے اندر تقاریر چھوڑ دیں، تحریر کے اندر کتابیں چھوڑ دیں، بعد کے لوگ بھی ان کو سن رہے ہیں تو بعد میں بھی ثواب ملتا رہے گا۔ ابھی تازہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا انتقال ہوا، ان کے درس قرآن چل رہے ہیں، فیس بک پہ چل رہے ہیں، یوٹیوب پہ چل رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، خود چلے گئے ہیں، اجر کا سامان چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ جب جب لوگ ان کو سنتے رہیں گے یہ نیکی کا سلسلہ ان کا چلتا رہے گا اور جاری رہے گا۔ کسی نے یہ محفل یہاں قائم کر دی، یہ محفل جب تک جاری رہے گی، جب تک یہ جمعے کا درس چلتا رہے گا، ان کے بعد بھی اگر ان کی اولاد نے سلسلہ جاری رکھا ان کو یہ اجر ملتا رہے گا، اس لیے کہ انہوں نے نیکی کا یہ راستہ قائم کر دیا، یہاں پر لوگوں کو بلانے کا یہ کام شروع کر دیا تھا یہاں پر۔ تو یہ 3 عمل ویسے ہیں کہ جن کا عمل مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ پہلا صدقہ جاریہ، کنواں کھود دیا، نلکا لگا دیا کہ جب تک وہ قائم ہے، مسجد قائم کر دی، یہ کام ایسا کام ہے کہ جب تک وہ قائم ہے تب تک اس کا اجر ملتا رہے گا۔ یا پھر وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں، جیسے میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات کی، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی، بہت سے مفسر قرآن کی ہم بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے علم کے بہت سے پیمانے اور خزانے ہمارے پاس چھوڑے، جن کو حاصل کر کے ہم آگے چھوڑیں۔ اور تیسری بڑی اہم چیز ہے صالح اولاد، جو مرنے کے بعد آپ کے لیے دعائیں کریں، جو نیک اعمال کریں، ان کی نیکیوں میں سے آپ کے لیے بھی حصہ لکھا جاتا ہے، ان کا عمل کم نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کرے، جو شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کرے اور اس کے بعد، اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کے عمل کو جاری رکھیں، تو اس بندے کو جس نے وہ طریقہ جاری کیا تھا اس کو اجر ملتا رہے گا، جنہوں نے بعد میں جاری رکھا ان کے اجر کو کم کیے بغیر۔ جو بعد میں اس کام کو کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کو اجر دے رہا ہے، ان کا جو ان کا عمل ہے اس کا حصہ ان کو مل رہا ہے، لیکن جس نے جاری کیا تھا وہ کام ان کو بھی اجر مل رہا ہے اور اس کو بھی اجر ملتا رہے گا۔ پھر یہی معاملہ فرمایا کہ برائی کا بھی ہے کہ انسان نے کوئی برا کام، کوئی بری مثال، کوئی بری چیز پیچھے چھوڑی، باپ بے نمازی ہو کر مرا، اولاد نے نمازی ہوتا دیکھا ہی نہیں، اولاد نے بھی نماز نہیں پڑھی، یہ جو عمل چھوڑ کے چلا گیا تو باپ کے بے نمازی ہونے کی وجہ سے اولاد کا بے نمازی ہونا، یہ عمل چھوڑ گیا اپنے پیچھے، تو یہ برائی کا معاملہ اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پھر رب کائنات نے فرمایا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اگر چاہے تو اپنے نفس سے بصیرت حاصل کرے، جو نفس رب کائنات نے اس کے اندر ڈالا ہوا ہے اس پر غور کرے، بصیرت کی آنکھ رکھے، تو یہ انسان کے اندر جو موجود ہے وہ انسان کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے رب کائنات نے کافی کر چھوڑا ہے۔ اندر سے کھٹکھٹاہٹ، اندر سے چوٹ لگنا، اندر سے بیدار کرنا، اندر سے باخبر رکھنے کا پورا ایک نظام رب کائنات نے وضع کر رکھا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اور انسان جب اس قیامت کے روز اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں معاذیرہ، معذرتیں کر رہا ہوگا، تو رب کائنات کی بارگاہ میں اس دنیا کے نیکی کے عمل کو چھوڑنے کے لیے جتنی بھی معذرتیں کر رہا ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوں گی۔ یہ 15 آیات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہ پوری سورہ اگر پڑھی جائے، اس پوری سورہ کے اندر بڑے دل نشین انداز میں رب کائنات نے قیامت اور قیامت کے اوپر گواہ انسان کے اندر موجود نفس کو برابر پیش کر کے پوری مثالوں کے ساتھ انسان کو بیدار کرنے کا پورا سامان فراہم کر دیا ہے۔ اپنی معنی کے لحاظ سے ایک شاندار معنی اور باخبر کرنے کے لحاظ سے ایک بے شمار، ایک بے حد اور اثر رکھنے والا ایک پیغام ہے رب کائنات کا کہ جو قرآن پاک کی سورہ کے اندر موجود ہے۔ بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو سورہ کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ معذرتیں قبول نہیں ہوں گی اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ ہم عذر کر رہے ہوں گے کہ یہ کام میں نے اس لیے نہیں کیا کہ محفل کسی دور میں قائم تھی، بعد کے لوگوں نے جاری نہیں رکھا، تو میرا کیا قصور ہے؟ فلاں بندے نے یہ کر دیا، فلاں بندے نے وہ کر دیا۔ یہ ساری معذرتیں اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل جو آپ کی ذمہ داری تھا، جو آپ نے اختیار کرنا تھا، جس سے آپ نے فرار اختیار کیا، اس عمل کے بارے میں رب کائنات پوچھے گا، اور وہ عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ کے دین کو دنیا کے اندر قائم کرنے کی جدوجہد ہے۔ اس عمل کے اندر انسان جب لگ جاتا ہے تو اس عمل کے اندر لگ جانے کی صورت کے اندر یہ انسان اپنی آخرت کا سامان میسر کر پاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس آخرت کی تیاری، اس قیامت کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر جو 3 نفس ہیں، نفس امارہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نفس لوامہ کی قدر، اس کے پیغام پر آواز
کان دھرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دونوں نفسوں کے نتیجے کے اندر اس کو مار کے اس کو زندہ کر کے نفس مطمئنہ کے معراج پر ہم سب کو پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔